پیر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب محافل سجتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس محفل کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں رہے لیکن سن سارا کچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے غیبت نہیں کی کیونکہ ہم نے کچھ بولا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں ہے، لیکن ہوتے اسی محفل کا پارٹ ہے۔ تو کیا وہ افراد بھی غیبت کے ہی مرتکب ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو وہ سننے والا جو ہے وہ انجوائے نہیں کر رہا، خوش نہیں ہو رہا، اس کا دل غمگین ہے، پریشان ہے، اگر پریشان ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر وہ دل سے خوش ہو رہا ہے، فلاں کی غیبت کی جا رہی ہے، فلاں کا جو عیب ہے وہ عیاں کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ خواجہ سرا ہو، وہ گونگا ہو، بہرا ہو، جو نبینا ہو، جیسے بھی ہو، اس کو گناہ ہوگا۔ کیونکہ بعد ہم نے گونگے بہروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دوسرا بندہ ان کو اشاروں سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ بات کر رہی ہے، یہ مجھے یہ بات کر رہا ہے۔ تو ہم نے اصل میں بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ مجمل کبیر امام طبرانی کی حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 276، حدیث نمبر ہے 2952۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کسی کے عیب کو غیبت کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو اس بندے کی 100 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کسی عورت پر الزام لگایا تو وہ الزام لگانے والا بندہ جو اس کی 100 سال کی نیکیاں، اب یہاں یہ دیکھیے نا کہ ہماری عمریں کیا ہیں، ایک عمل ہے، 1 سیکنڈ کا کسی کے اوپر آپ نے بہتان لگانا ہے اور میری اور آپ کی خدا نخواستہ 100 سال کی جو نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو الٹے زبان کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے، یعنی کہ جو بہتان کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت اور بہتان دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن بہتان زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کو فقہا نے کہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 310 اور حدیث نمبر 1337 کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا اس کو قید کر دیا جائے۔ اب فقہا نے تھوڑا سی اس کی تفصیل کی ہے کہ جو بندہ کسی کی قسم دیتا ہے، بہتان کہتا ہے کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، یا کوئی معذرت کر دیتا ہے، تو فقہا نے کہا جب کسی نے دوسرے پہ کبھی الزام لگا دیا، بہتان ترازی کر دی، تو اس کے بعد اس کو چھوڑ تو دیا جائے، قید سے رہا تو کر دیا جائے گا اس کو، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر وہ کسی فائل کے اوپر دستخط کرتا ہے تو اس کی وہ دستخط قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، وہ کسی عمل کا وہ حصہ مسلم معاشرے میں اس کو عزت نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ بخاری شریف کا جلد نمبر 6 صفحہ 2515 حدیث نمبر 6466 کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو بہتان لگایا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب یہاں جو بات ہے کہ ہم نے کوڑے کھانا ہے یا ہم نے جنت میں جانا ہے، سچے امتی بننا ہے یا جھوٹے امتی بننا ہے، سچا مومن بننا ہے یا جھوٹا مومن بننا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ چیزیں دیکھنی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو، جب باتیں ہم سنتے ہیں تو اپنے آپ کے اندر بہتری لے کے آنی ہے، جمع خرچ جو دیکھنا ہے کہ ہم نے آج جو بات سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو میری بہن یہ نقصان ہے، خسارہ ہے۔ اور یہ جو رمضان کے مقدس ایام میں ہم گزر رہے ہیں تو ان دنوں کی زیادہ برکات کو ہم نے سمیٹنا ہے۔ سمیٹنا کیسے ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ مجھے اپنی کبھی فکر نہیں ہوئی، مجھے فکر دوسرے کی فکر ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو سمت ہے اس کو درست کریں۔ میں ٹھیک ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوں اور عیبوں کے اعتبار سے نہیں میں دیکھتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ میں نے کتنی چگلیاں کسی کی ہیں، کتنی کسی غیبت کی ہے، میں نے بہتان ترازی کب کی ہے،
تو کسی دوسرے کو ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. بالکل ایسے ہی یہ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی. جو ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا ہے, اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. اور جو اللہ پاک کی ایک ادا یہ بھی ہے, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, وہ خود اپنے بندوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور پردہ ڈالنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. جب ایک اللہ نے ایک بندے کی عزت رکھی ہوئی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے پردوں کو ہم ڈھانپیں, پردہ رکھیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کے ٹو میں لگ جاتا ہے. اب دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے پردے کو چاک کرنے اللہ پاک کی ذات آ جائے تو پیچھے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں پہ رحم کریں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. خود کو سدھار لیں گے تو معاشرہ خود بخود سدھر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ جیسے بتا رہے تھے کہ ایک ڈونیشن مسئلہ نہیں ہے, ڈونیشن اکٹھے کرنے میں تو بہت سارے مسائل رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ فائنینشیل نیڈز یقینی طور پر ایسی فاؤنڈیشنز کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, کار خیر میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہوگی. تو ڈونیشنز لینا, فنڈز اکٹھے کرنا کیسے کیے جاتے ہیں, کس حد تک مسائل کا سامنا آپ لوگ کو رہتا ہے؟ دیکھیں یہ آن گوئنگ سسٹم ہے جو ایک چلتا آ رہا ہے, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک ہے, لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ و عطیات زیادہ دیتے ہیں, اور اس رمضان کی جو زکوٰۃ ہے اسی پہ ہی ہم لوگ اپنی پورے سال کی بجٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کے اندر کیا پلان ہوگا, کس جگہ پہ ہمیں سینٹر کھولنا ہے, کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کرنی ہے نیکسٹ ایئر میں, وہ ٹوٹل زکوٰۃ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ اپنے زکوٰۃ و عطیات ڈونیٹ کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے ڈونیٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے, جس طرح آج کل آن لائن سسٹم ہے, لوگ اس طرح سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہمارا نمائندہ گھر سے جا کے ان سے ڈونیشن جو ہے وہ ریسیو کر کے لے آتا ہے, اور اسی کے اوپر یہ سارا سسٹم چلتا ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی پبلک سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ زکوٰۃ و عطیات دیتے ہوئے سندس فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو یاد رکھیں, اور اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے جہاں جہاں ہماری برانچز موجود ہیں وہاں پہ وزٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ بھی بتا دیں, نشاندہی کر دیں ناظرین کے لیے کہ کہاں کہاں پہ برانچز موجود ہیں, کن کن شہروں میں موجود ہیں, تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. لیکن لاہور کے علاوہ ہم گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد, وزیر آباد, ڈسکا میں, حافظ آباد میں, کراچی میں, اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہماری برانچز ہیں. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ مسنگ اینی ون. لیکن ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے پشاور میں اوپن کیا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کراچی والا سینٹر ہمارا ریسنٹلی انوگریٹ کیا, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم آپ کو کوئٹہ میں اور بلوچستان میں بھی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر وزٹ کر کے آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. مخلوق خدا کی خدمت کرنا وہ واحد عمل ہے کہ جس میں آپ بہت سارے ایسے اعمال مس بھی کر رہے ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بھی بن سکتے ہیں. علامہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب موضوع کی طرف آتے ہوئے اگر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بہت عام سی بات ہو چکی ہوئی ہے. وہ تمام لوگ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں, جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کیا مذاق اڑانا, کسی کا تمسخر اڑانا, یہ بھی غیبت میں آتا ہے؟ بالکل غیبت میں آتا ہے. غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کے جسم کا مذاق, انسان کے ناموں کا مذاق, انسان کی عادات کا مذاق, یہ ساری غیبت کے زمرے میں آتے ہیں. ہم لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی تہمت کے بارے میں, تو ہمارا یہ ایک معمول ہے مذاق میں بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب کہ یہ تو جو اوے حرامیہ ادھر آ, حالانکہ یہ ہم مذاق میں کہہ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے. روایات ملتا ہے کہ اگر کسی کو آپ حرامی کہہ رہے ہیں تو یہ گویا آپ اس کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں اور اس کی 80 کوڑے شریعت میں سزا ہے, لیکن ہم پیار محبت میں جناب کہی جا رہے ہیں. تو اصل میں یہ غیبت ہے کیوں, غیبت کے اسباب کیا ہیں, غیبت انسان کرنے پہ مجبور کیوں ہو جاتا ہے. جو لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, غیبت و اسباب میں سے پہلا سبب غیبت کا ہے حسد. یعنی جس بندے کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے اندر برائی کے علاوہ کچھ ایسی خاصیتیں پائی جا رہی ہیں کہ جن کو یہ برداشت نہیں کر پا رہا,
اور اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے غیبت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے غیبت کی وجہ، پہلا حسد، دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسروں کے سامنے ویلیو اپ کرنے کے لیے، اپنی بات ثابت زیادہ بہتر کرنے کے لیے دوسری کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا غیبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو کسی کے خلاف غصہ اور نفرت ہوتی ہے، اس بندے کے خلاف جو نفرت ہے اس کے بارے میں اپنے غصے کو تسکین دینے کے لیے اس بندے کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حالانکہ یہ تمام، حسد کرنا بھی برا ہے، غصہ کسی کے بارے میں، نفرت کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر ایک بندہ خدا نخواستہ لنگڑا ہے اور آپ اسے لنگڑا کہہ کے پکاریں تو اس کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ بھی اس کی غیبت ہے۔ یعنی کسی کو کہیں فلاں لنگڑے نے یہ کام کر دیا، فلاں جناب علی عیبدار نے یہ کام کر دیا، اس کے جسم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کی غیبت ہے۔ برے ناموں سے کسی کی جناب علی اس کی عدم موجودگی میں اس کو یاد کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی خوبیاں جو ہیں ان کو جناب علی برے انداز میں یاد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اس غیبت کا ٹاپک اور ایک دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ انسان کا اس سے چھٹکارا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی بلکہ جہاں پہ تہمت اور بدگمانی ہے وہاں پہ شریعت نے حسن ظن رکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے میں اگر تم کوئی عیب دیکھو تو اس کو 70 مرتبہ کوشش کرو اچھائی کی طرف تعویل کرنے کی، بلکہ یہاں تک اگر کسی کے منہ سے تمہیں شراب کی بدبو آ رہی ہے تو فوراً یہ نہ کہہ دو کہ یہ شرابی ہے، ممکن ہے اس نے وہ شراب جو ہے بطور دوائی استعمال کی ہو، ممکن ہے کہ وہ شراب کسی نے زبردستی اس کے منہ میں اونڈیل دی ہو، ممکن ہے کہ کوئی اور وجہ، یعنی اس کی آپ اچھے طریقے سے بدگمانی نہ کریں، اس کو حسن ظن رکھیں۔ اسی طرح ہمارا ہوتا ہے کہ اگر دو کہیں پہ نوجوان لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہیں، فوراً یہ کہہ دیں کہ لڑکا جناب لڑکی اور لڑکا کوئی جناب الفتنہ، کہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھا گمان کرو، ممکن یہ بہن بھائی ہوں، یہ میاں بیوی ہوں، یہ کسی اچھے انداز سے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ہم بجائے کہ اچھائی کی طرف جانے کے ہم بدگمانی کی طرف جاتے ہیں، جب بدگمانی کی طرف جاتے ہیں تو وہ تہمت اور بہتان کی طرف بڑھنے کے لیے زیادہ مواقع ہے۔